جی السلام علیکم۔ میرا سوال ہے ہیلتھ انشورنس اور لائف انشورنس کے ریگارڈنگ۔ پاکستان میں جو بھی کمپنیز ہیں، ای ایف یو ہے، جوبلی ہے، وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی پروڈکٹس ہیں وہ حلال ہیں، لیکن جو ہمارے ہاں رائج علماء میں ہم سنتے ہیں وہ اس انٹرسٹ والے سسٹم کا پارٹ ہے۔ تو ایسے تو ہمارے بینکس میں بھی جتنا بھی ہم اپنے پیسے یا سیلریز لیتے ہیں وہ بھی سارا سودی نظام پارٹ بن جاتا ہے۔ تو کیا اس میں آپ ساتھ میں اس کا کوئی سولوشن ہے؟ کیونکہ ضرورت اصل میں سمجھنا چاہیے چیزوں کو، ان کی حقیقت میں جا کے سمجھنا چاہیے۔ انشورنس حقیقت میں کیا ہے؟ دو طریقے ہوتے ہیں دنیا میں۔ ایک یہی ہے کہ آپ کوئی ادنا مماثلت تلاش کریں کسی چیز کی، نہ نوعیت معاملہ کو سمجھیں، نہ حقیقت واقعہ کو سمجھیں اور اس پر فتویٰ صادر کر دیں۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ معاملے کے اندر اتریں اور دیکھیں کہ اس کے اپنے اندر کیا کوئی ایسی خرابی پائی جاتی ہے جو دین کا اصولی نظام ہے، دین کی اخلاقی ہدایت ہے، اس سے کہیں متصادم ہے۔ اچھا، کبھی کبھی تصادم کلی طور پہ ہوتا ہے، کبھی جزوی طور پہ ہوتا ہے، کبھی اطلاق میں ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے پھر آپ کے ہاں ابا بھی پیدا ہونا چاہیے، کسی چیز سے احتراز یا دوری بھی پیدا ہونی چاہیے۔ تو انشورنس کا جو معاملہ ہے یہ اپنی ذات میں کوئی خلاف اسلام نہیں، بلکہ اسلام کا جو تصور احسان ہے اس کے مطابق ہے۔ یہ حقیقت میں کیا ہے؟ ایک عقد معاونت۔ عقد معاونت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا پیکٹ کرنا جس میں آپ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ یعنی پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا اس مدد کا صورت، کہ آپ کے گھر پہ کوئی مشکل آ گئی تو آپ کے عائلہ، آپ کے قبیلے والے، آپ کے علاقے والے آپ کی مدد کرتے تھے۔ کسی کا گھر جل گیا سب مل کے بنا دیتے تھے۔ معاشرہ آگے بڑھا، اس کی تنظیم کار ہوئی، تو اس سے ایک نئی صورت پیدا ہوئی کہ ہم سب باہمی طور پر ایک عقد معاونت کر لیتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا پیسہ ہر مہینے ڈالتے رہیں گے، اس میں کسی کی کوئی مشکل پیدا ہو تو اس سے وہ پوری کر دی جائے گی۔ تو یہ اس کی حقیقت ہے۔ ہمارے علماء اکرام نے اس حقیقت کو نظر انداز کیا، اور نظر انداز کر کے، چونکہ میں نے 5 روپے دیے تھے اور نقصان کے بعد مجھے 20 روپے ملتے ہیں، تو اس کو انہوں نے سود کے اندر ڈال دیا، حالانکہ سود کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ سود کا معاملہ قرض کے اندر ہوتا ہے، یہاں میں قرض دے ہی نہیں رہا، عقد معاونت ہے، تو اس کو سود قرار دیا۔ جب سود قرار دے دیا اور ایک چیز ضرورت میں اپنی حقیقت رکھتی ہے، تو اب آپ نے اس کو لازمی لوگوں کے لیے اجرا بھی کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ اسلامی تکافل کے نام کی چیزیں نکالی اور اس کے اندر یہ ہیلے بازی کی اور وکالتیں بنائی، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ یقین جانیں، آپ اس کو پڑھیں ذرا، یہ تکافل والوں کا ڈاکومنٹ اور جو انشورنس والوں کا ڈاکومنٹ ہے، حقیقت میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ صرف اصطلاحیں اوپر نیچے کر کے، یعنی غلط تصور پہلے قائم کیا، اور پھر اس کو قرآن مجید نے ایک جگہ یہود کی صفت کے طور پر زیر بحث لا کر بتایا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ پہلے ناحق جنگیں کرتے ہیں، یعنی اللہ نے منع کیا تھا لیکن خود سے شریعت بنا کر ناحق ایک کام کرتے ہیں، پھر جب پکڑ کے لے آتے ہیں غلام تو پھر کہتے ہیں دین کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ تو پہلے اس پر غلط فتویٰ لگاؤ حرمت کا، اور پھر اس کے بعد اس کو جائز کرنے کے لیے جو ہیلے بہانے ہمارے کیے جاتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ انشورنس بالکل جائز ہے، اور پھر آگے ایک سوال ہوتا ہے کہ انشورنس کمپنی جو ہے وہ آپ کا پیسہ لے کر آگے کاروبار میں لگاتی ہے، تو یہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ اگر ہمارے علم میں آ گیا تو ہم انتخاب میں ان کمپنیوں کا انتخاب کریں گے جو کوئی سودی قرض وغیرہ نہیں دیتی، لیکن اگر وہ کام کرتی ہیں وہ ان کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔